مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ادھر جناب سنیے گا ذرا. جی جلدی بولیں، مجھے دیر ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم لیٹ تو جائیں، السلام. آپ نماز دوبارہ پڑھ لیجئے. کیوں بھائی؟ آپ کی نماز درست نہیں ہے. ارے حضرت، میں تو شروع سے نماز پڑھتا آ رہا ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے نہیں ٹوکا. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہو سکتا ہے آپ پر کسی نے غور نہیں کیا ہو، اس وجہ سے آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہو. آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھی وہ طریقہ درست نہیں ہے. تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے حضرت نماز کا؟ میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتایا ہے. اچھا. آپ کو بتائے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. نماز کے بعد اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ تم واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کیا. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھو کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہہ، پھر قرآن مجید سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے اس سے پڑھ، پھر اس کے بعد رکوع کر اور اچھی طرح سکون اور اطمینان سے رکوع کر، پھر سر اٹھا اور اچھی طرح کھڑا ہو جا. پھر جب تو سجدہ کرے تو اچھی طرح سجدے میں چلا جا اور مکمل اطمینان سے سجدہ کر. پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، پھر دوبارہ اسی طرح اطمینان سے سجدہ کر. یہی طریقہ نماز کے تمام رکعتوں میں اختیار کر. تو آپ کو اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. اچھا، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آ رہا. شاید یہی وجہ ہو. جی بالکل، جب ہم نماز سکون اور اطمینان سے پڑھیں گے تو ہماری زندگی کے تمام معاملات بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے ہوں گے. جناب بہت شکریہ آپ کا.